بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود غزنوی نے جب سومنات فتح کیا تو سلطان محمود غزنوی سومنات کے سب سے بڑے مندر کے اندر داخل ہوا، جس میں ہندوؤں کا سب سے بڑا دیوتا بت کی صورت میں پوجا جاتا تھا۔ سومنات کے اس بت کو معجزوں کا دیوتا کہا جاتا تھا اور اسے ناقابل شکست بھی تسلیم کیا جاتا تھا۔ سومنات کے مندر میں یہ سب سے بڑا دیوتا اور بت مندر میں معلق رہتا تھا۔ بت کو مندر کے بڑے کمرے میں اس انداز میں معلق دیکھ کر ہر شخص اس کی برتری تسلیم کر لیتا، اور جو برتری تسلیم نہ کرتا وہ بھی ایک بار سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ یہ وزنی بت کسی زنجیر، کسی نظر نہ آنے والے سہارے کے بغیر کس طرح فضا میں معلق ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اس کے فضا میں معلق ہونے کا کرشمہ دکھا کر اس کی عظمت اور ہیبت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھایا گیا تھا۔ بہرحال جب سومنات فتح ہوا تو محمود غزنوی مشہور مسلم دانشور البیرونی کے ساتھ بڑے بت کو دیکھنے مندر کے اندر گیا۔ جب غزنوی مندر میں داخل ہوا تو اس بت کو فضا میں بغیر کسی سہارے کے معلق دیکھ کر حیران ہو گیا۔ محمود غزنوی نے حیران ہو کر البیرونی سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بت بغیر کسی سہارے کے فضا میں کس طرح معلق ہے؟ البیرونی نے چند لمحے سوچا، پھر ادب سے بولا، سلطان معظم، اس مندر کے چھت کے اس طرف سے چند اینٹیں نکلوا دیں۔ جب چھت سے البیرونی کی بتائی ہوئی جگہ سے کچھ اینٹیں نکالی گئیں تو سومنات کا فضا میں معلق بت یکدم ایک طرف جھک گیا اور زمین سے قریب تر ہو گیا۔ البیرونی نے ادب سے وضاحت کی، سلطان معظم، یہ ان ہندو پروہتوں اور پنڈتوں کی مکاری ہے۔ یہ بت لوہے کا بنوایا گیا ہے اور مندر کی چھت پر مخصوص جگہ بہت بڑے مقناطیس نصب کیے گئے ہیں، اس لیے یہ بت بھی فضا میں معلق ہے۔ جب مندر کی چھت اکھاڑی گئی تو وہ بت بھی دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ پھر اینٹوں کا معائنہ کیا گیا تو البیرونی کا تجزیہ 100% صحیح نکلا۔ اسی طرح کی مزید تاریخی اور اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔